نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي. حضرات گرامی قدر، نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ درس قرآن مجید کا یہ سلسلہ جو ہر 15 روز پر ہوا کرے گا جاری کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے مقصد کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا تو ہرگز نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کے ان مقدس درسوں کے ذریعے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اصلاح ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو. اس اعتبار سے یہ درس قرآن کا سلسلہ اس کفرستان برطانیہ کے اندر یقیناً ایک امتیازی شان رکھتا ہے. عزیز محترم صاحبزادہ دلشاد حسین صاحب قادری، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عزیز کا وجود میرے بزرگوں کی خانقاہ اور آستانے کی طرف سے
اہل برطانیہ کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے میں حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد پورے وثوق کے ساتھ یہاں بحمدہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور خوش ہوں، انتہائی خوش ہوں کہ اس نیکی کے کام کے اندر بفضلہ تعالی ہم گنہگاروں کا بھی حصہ ہے۔ عزیزم اور ان کی اہلیہ اپنے دل کے اندر خدمت دین اور اصلاح امت محمدی اعلی صاحب صلاۃ وسلام کا ایک بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ خدا کرے کہ پورے کا پورا یورپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار بن جائے، لیکن کام اتنا ہی کیا جا سکتا ہے جتنی ہمت اور جتنی طاقت اور جتنی استطاعت، اور البتہ خواہش اس سے کہیں زیادہ تک کی جا سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیتوں پر دار و مدار ہے تمام امور کا، اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ نیک نیت ہوتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ نیک خواہشات اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، باقی رہا وہ خواہشات پوری ہوں یا پوری نہ ہوں یا کس حد تک پوری ہوں، یہ کام بندے کا نہیں بلکہ یہ کام مولا تعالی وحدہ لا شریک کا۔ البتہ اگر آدمی نیت کر کے کام میں لگ جاتا ہے، نیکی کے کام میں، تو اس کام پر اس کو ثواب مل جاتا ہے، ثواب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث پاک کی نصوص سے بھی یہ بات بالکل صراحتاً ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے کام کے لیے قدم اٹھا دے، جہاد کے لیے، ہجرت کے لیے، حج کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے قدم اٹھا دے، اور یہ قدم اٹھانے کے بعد نیت تو اس کی کامیابی حاصل کرنے کی ہے، لیکن کامیابی حاصل ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے، ترنت فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ کرم میں ثابت ہو گیا۔ ہم سب کی بھی یہی نیت ہے۔ مولا تعالی ہم سب کی نیتوں کے اندر ہمیشہ استقامت اور درستی ہی رکھے، اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ دین متین کی اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کو علیہ الصلاۃ والسلام یہ حقیقت ہے کہ اپنی امت سے بڑا پیار، انتہائی پیار، اور یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے مبارک لب ہل رہے تھے
اور جب کان لگا کر سنا گیا تو کتب تذکرہ اور سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے زبان مبارک پر الفاظ یہی تھے کہ ربی حبلی امتی. اور معراج کی رات میں جب مولا تعالی نے سرکار کو پوری کائنات کے اندر وہ عروج اور وہ کمال جسمانی بھی روحانی بھی ہر طرح سے عطا فرمایا کہ جس کی گرد کو کوئی مخلوق پا نہیں سکتی، تو اس خلوت کی عظیم تر گھڑیوں کے اندر جب مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حبیبہ کوئی آرزو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عرض کیا کہ ربی حبلی امتی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور کے اندر دفن کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لب ہل رہے تھے. سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریب ہو کر دیکھا اور کان لگا کے سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی الفاظ نکل رہے تھے ربی حبلی امتی. یہ وہی امت مرحومہ ہے جس امت کی یاد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راتیں کٹ جایا کرتی تھی، روتے روتے زاری کرتے کرتے. جب ہم اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی قسم شرم آتی ہے. ہم کمینے جن کی خاطر سرکار نے اپنی راتوں کے آرام قربان کیے اور رات رات بھر رو رو کے جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں. یہ امت مرحومہ سرکار کو بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے. آج بھی اگر کوئی شخص سرکار کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے دونوں جہانوں کے اندر اور سرکار کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ پیار کریں. اور سرکار کی امت کے ساتھ سب سے بہترین پیار یہ ہے کہ ان کو جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے سے بچائیں، ان کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، ان کے فائدے کے بارے میں سوچیں. اور بحمدہ تعالی یہ چراغ جو یہاں یورپ کے اندر فروزاں ہے، ہمیں توقع ہے اور پوری امید ہے کہ یہ تو شاید ممکن نہ ہو کہ پورے یورپ کی تاریکی کو دور کر سکے، لیکن اس بات پر یقین ہے کہ بحمدہ تعالی نیت نیک ہے، ارادے اچھے ہیں، طریقہ کار اچھا ہے، جذبہ عمدہ ہے، اور مولا تعالیٰ اس جذبے کے اندر ضرور برکتیں عطا فرمائے گا اور مولا تعالیٰ اس جذبے کو ضرور کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار فرمائے گا. میرے دوستو، آج افتتاحی تقریب تھی، اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک درس کے خطاب کے علاوہ اور بھی کچھ خطابات ہوئے اور ابھی میرے خیال میں مزید کچھ اور بھی ہوگا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس قرآن جیسا ہونا چاہیے تھا. ویسے تو آئندہ یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ مولا تعالی، لیکن آج کے اس موقع میں افتتاحی اور ابتدائی اور بنیادی ابتدائی آغاز کی باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور کچھ مزید سماعت فرمائیں گے، اور ان کی وجہ سے گویا کہ یہ آئندہ کے درس قرآن کے لیے ایک تمہید بن جائے گی اور ایک گراؤنڈ تیار ہو جائے گی، جس کے اندر انشاءاللہ تعالی آئندہ باقاعدہ طور پر بڑی ہی عمدہ اور مختلف قسم کے پروگرام جو ہیں اس ضمن کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے.
میں نے جس آیت پاک کو قرآن عظیم میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کے کلمے کے ساتھ اس کو شروع کیا، جس کا معنی ہے خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ اگر سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے ہو تو اپنے آپ کو سستی اور غفلت سے نکال کر اس طرف دھیان کرو کہ آپ کا رب جل جلالہ عما نوالہ بڑی عظیم بات فرمانا چاہتا ہے، جس میں تمہارا عظیم فائدہ۔ الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے، تطمئن القلوب، بے چین دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ بذکر اللہ تطمئن فعل کے متعلق ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ فعل پہلے عربی زبان کے اندر آتا ہے اور متعلق بعد میں آتا ہے، لیکن جہاں فعل بعد میں ہو متعلق پہلے ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کو اس متعلق کے ساتھ مخصوص کیا جانا منظور ہوتا ہے، اور اسی لیے میں نے ترجمہ کیا الا بذکر اللہ، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر سے یا اللہ کے ذکر ہی سے، کسی اور چیز سے نہیں۔ مقصد یہ ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ دل کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو کسی اور چیز سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے ذکر ہی سے آپ کو یہ اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ تھا آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ۔ میرے خیال میں جس قدر اطمینان قلب کی ضرورت آج دنیا کو ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی۔ ہر شخص اطمینان قلب کا متلاشی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ علم پڑھ لوں تو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا، وہ ڈگریاں حاصل کرنی شروع کر دیتا ہے، مگر اطمینان قلب کا حصول خدا جانے حاصل ہوتا اس کو یا نہیں، عام طور پر تو نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں، میری غربت اور تنگ دستی اور افلاس میرے قلب کی بے چینی کا سبب، لہذا مجھے کوئی کام ایسا کرنا چاہیے کہ میری تنگ دستی کا ازالہ ہو جائے، میں خوشحال ہو جاؤں تاکہ میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ لیکن اس کی یہ سوچ بھی تجربے کی روشنی میں غلط، اس لیے کہ اگر بڑی ڈگریوں کے ذریعے اطمینان قلب ضرور اور یقینی طور پر حاصل کیا جا سکتا ہوتا تو پھر بڑی بڑی ڈگریوں والے جو ہیں وہ اطمینان قلب حاصل کر چکے ہوتے، اور یقیناً کوئی بڑی ڈگری والا اطمینان قلب سے خالی نہ ہوتا، حالانکہ بے شمار ہے۔ اور اگر تنگ دستی ہی دل کی بے چینی کا سبب ہوتی تو پھر دولت والے کم سے کم اطمینان قلب کی نعمت سے بہرور ہو چکے ہوتے، لیکن ہزاروں لاکھوں دولت مندوں کو ہم دیکھتے ہیں
کہ اطمینان قلب ان کو نصیب نہیں ہے، باقی سب کچھ حاصل ہے۔ کئی لوگوں نے سوچا کہ سیاست کے اندر ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، یا سرکاری طور پر ہمارے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب نہیں، تو اس کی تگ و دو شروع کر دی۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر سیاسی اور سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی قلبی بے اطمینانی کا شکار ہمیں نظر نہ آتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر بڑے بڑے عہدیدار بے چین رہتے ہیں، اس قدر ہم جیسا عام قسم کا آدمی جو ہے وہ قطعاً بے چین نہیں ہوتا۔ وعلی ھذا القیاس، کسی بھی میدان کے اندر آپ غور فرمائیں، یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ اور یہاں یورپ کے اندر تو لوگوں نے اطمینان قلب کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگا لی، بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے سوچنے کے لیے کہ اطمینان قلب اہل زمین کو کیوں کر حاصل ہو۔ بڑے بڑے ریفارمر، اسکالرز اور محقق جمع ہو کے سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کے لیے اطمینان قلب کی صورت نکالی جائے، اور بہت کچھ انہوں نے تجویز کیا، لیکن تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے تجویز کیا کچھ عرصے تک اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور دنیا کے اندر رائج کرنے کے بعد وہ خود مایوس ہو کر کہنے لگے کہ نتیجہ بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں۔ اور آخرکار عوام الناس کی حالت، عوام تو عوام خواص کی حالت یہ ہونے لگی کہ اطمینان قلب کو حاصل کرنے کے لیے اور دل کے اضطراب کو مٹانے کے لیے کسی نے شراب کا گھونٹ بھرنے میں عافیت سمجھی، کوئی ہیروئن کا نشئی بن گیا، کسی نے زناکاری اور بدکاری کو اس اطمینان قلب کے حصول کا ذریعہ سمجھا، کسی نے سینما اور تھیٹر میں جانے کو دل کے اضطراب کو مٹانے کے لیے استعمال کیا، کسی نے بلیو پرنٹ تیار کیے اور ان سے استفادہ کر کے سوچا کہ میں اطمینان قلب حاصل کر لوں گا۔ آج دنیا کی عجیب اور دیگر کون حالت ہے، اور سب کی تگ و دو صرف ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ دل کے اندر جو اضطراب ہے وہ مٹ جائے اور دل کے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ حاصل ہو جائے۔ لیکن کیا حاصل ہوا ان تمام ذرائع سے؟ ہرگز حاصل نہیں ہوا، ہرگز حاصل نہیں ہوا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس لائن کا، جس سبجیکٹ کا، جس مضمون کا مسئلہ ہو الجھا ہوا، اسی مضمون کے ماہر کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے تاکہ اس سے ہم اس مسئلے کی الجھن کا سبب اور اس الجھن کے ازالے کا طریقہ کار معلوم کر سکیں۔ آج دنیا کی عظیم اکثریت، کوئی عیسائی ہو یا یہودی، ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان، دنیا کی عظیم اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ انسان خود نہیں بنا بلکہ انسان کو پیدا کرنے والی ایک ہستی موجود ہے۔ خالق انسان کے قائل دنیا کے اکثر لوگ ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا، جو اس کی حکمتوں کا جاننے والا ہے، اس کے نفع اور نقصان کا کما حق و عالم ہے، وہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ،
واما نوالو، چاہے اس کا نام اپنی بولی میں کچھ اور رکھیں. بنیادی طور پر غلطی کا شکار اس وقت ہوا جاتا ہے جس وقت اگر 2-4 پیسے کی کوئی مشین خراب ہو جائے تو اس کو درست کرانے کے لیے، اس کی خرابی معلوم کرنے کے لیے، خرابی کا ازالہ کرنے کے لیے ہم اس کے مکینک اور ماہر کو تلاش کرنے کے لیے فوراً کوشش کرتے ہیں. لیکن اتنی عظیم مشینری، انسان کے وجود کی مشینری، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے اندر ڈھالا ہے، اور جس کو انسان، اللہ تعالیٰ نے جس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر کے اوپر پہنایا ہے اور اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے، اس مشینری کے بارے میں ہم کو یہ توفیق خال چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کو یہ توفیق نصیب نہیں کہ اس کی خرابیاں اور اس کی خرابیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم کس کے پاس حاضر ہوں. چنانچہ صحیح طریقہ اس بہکی ہوئی اور بھٹکی ہوئی دنیا کے لیے، جو اضطراب قلبی سے نجات پانے کا اور اضطراب قلبی کے اسباب کو معلوم کرنے کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ جس خالق جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اپنے نفس اور اپنے جسم اور اپنی روح کی بیماریوں کے سلسلے کے اندر اور اس اضطراب قلبی کے ازالے اور اس کے وجوہات معلوم کرنے کی خاطر اسی خالق کے انسان کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں. جب اس کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ذات ہمیں اس اضطراب کا سبب بھی بتائے گی اور اس اضطراب قلبی کو دور کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ بھی مہیا فرمائے. اور یہ بات بالکل قاعدے کے موافق ہے. کسی انسان کی عقل اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی، عقل کے بھی عین موافق ہے، اور دین فطرت بھی یہی بتاتا. چنانچہ رب تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، الا خبردار. خبردار کیوں فرمایا؟ کہ مولا جانتا تھا جل جلالہ و عم نوالہ کہ اطمینان قلب کی کھوئی ہوئی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیا کی کسی وادی کے اندر بھٹک رہا ہے، کوئی دنیا کی کسی میدان کے اندر دوڑ لگائے ہوئے ہے، کوئی نشے پر لگا ہوا ہے، کوئی عیاشی اور بدماشی اور بے حیائی کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی کسی راستے میں، کوئی کسی راستے میں، تاکہ اطمینان قلب کی دولت جو ہے اس کو حاصل کر سکے. مگر مولا تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ دولت ان راستوں پر چل کے ان کو نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا الا کلمہ تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ جس میدان میں بھی چل رہے ہو ذرا رک جاؤ اور اپنے قدم کو روک کر جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس خدا کی بات کو سنو. وہ تمہارے اس مقصد کو واضح کرنا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے تم غلط راستے کے اوپر چل رہے ہو، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تم غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہو. فرمایا الا خبردار، رک جاؤ اور سنو، تمہارا خالق و مالک، تمہارے بدن اور روح کی مشینری کا جو مکینک ہے اور جو اس کا پیدا کرنے والا اور اس کے نفع اور نقصان کو جاننے والا ہی نہیں بلکہ اس کو بنانے والا، متعین کرنے والا، مقرر فرمانے والا، مقدر فرمانے والا ہے، وہ تم سے اسی بارے میں اہم بات کہنا چاہتا ہے اور تمہاری محنتوں کو اور تمہاری ٹھوکروں کو جو وہ دیکھ رہا ہے اس سے تم کو بچا کر صحیح راستے کے اوپر چلا کہ تم کو یہ دولت اطمینان قلب جو ہے یہ حاصل کرانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا الا خبردار، رک جاؤ، باز آ جاؤ، ادھر آؤ، ہم بتاتے ہیں کیا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کے ذکر ہی سے. ہی کا جو لفظ ہے وہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ کسی بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کے ذکر ہی سے.
ہی کا جو لفظ ہے وہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں، اللہ کے ذکر کا اس بات مقصود ہے اور باقی تمام چیزوں کی نفی مقصود ہے۔ اللہ کے ذکر ہی سے، کسی اور چیز سے نہیں۔ تطمئن القلوب، بے چین دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، مضطرب دل جو ہیں وہ چین حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں چند تمہیدی باتیں تھیں جن کو ذہن کے اندر رکھنا اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ضروری تھا۔ اور اب آئیے تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ یوں کہ ذکر اللہ کو تنہا اور واحد سبب بتلایا گیا اطمینان قلب کے حصول کا۔ اب وہ ذکر اللہ ہے کیا؟ دو لفظ ہیں، ذکر اور اللہ، ترکیب اضافی ہے، معنی ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ لفظ ذکر کا ایک معنی ہے عربی زبان کے اندر مصدری معنی یاد کردن، الذکر یاد کردن۔ ذکر کا معنی لفظی مصدری عربی زبان کے اندر ہے یاد کرنا، اور حاصل میں مصدر کے معنی کے طور پر اس کا معنی ہے یاد۔ تو دونوں صورتوں میں معنی کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے یاد کرنے ہی سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور کسی نے شاید اسی کا ترجمہ کیا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سبحان اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور حاصل میں مصدر کے مفہوم کے طور پر معنی یہ بنتا ہے، ذکر کا معنی یاد اور مفہوم آیت کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، بے اطمینان دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالی کی یاد سے، اللہ تعالی کو یاد کرنے سے کیوں دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنے یا اللہ کی یاد جو ہے وہ ان چیزوں سے غفلت برتنے اور پہلو تہی اختیار کرنے سے دلوں کو اضطراب اور بے چینی حاصل ہوتی ہے۔ یہ مفہوم ہے، ایک منطوق ہوتا ہے کلام کا ظاہر، اور ایک مفہوم ہوتا ہے جو اس کا الٹ ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو عکسی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے، اگر منطوق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یاد کرنے ہی سے یا اللہ کی یاد ہی سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، تو عکسی مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی یاد ہی کو چھوڑنے سے دلوں کو بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، دل مضطرب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟
کی وجہ کیا؟ اللہ تعالی کی یاد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ساتھ دلوں کے چین کو وابستہ کیوں کر دیا گیا؟ کیسے وابستگی یہ ہماری سمجھ میں آ سکتی؟ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دینے سے دلوں کے اندر اضطراب کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس کے اندر تعلق کیا؟ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو میں دو طرح سے اس پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت ہے صرف اشارات کا۔ اشارے اگر آپ سمجھیں تو کچھ بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالی کے احکام دو طرح کے، ایک ہے احکام اللہ تعالی کے تکوینی اور ایک ہے اللہ تعالی کے احکام تشریعی۔ احکام تشریعی کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مانو یہ نہ مانو، اگر اس کی تعمیل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس کی تعمیل نہ کرو گے تو جہنم کے اندر جلائے جاؤ گے۔ اور ان احکام کے اندر مولا تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھے اور برے کے اندر امتیاز کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی عطا فرمایا ہے، اور اچھائی کو اختیار کرنے اور برائی کو چھوڑنے، یا اچھائی کو چھوڑنے برائی کو اختیار کرنے کا اپنی مرضی سے اختیار بھی مولا تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، تاکہ انسان اچھائی برائی اپنی مرضی کے ساتھ اختیار کرے، اور اس کے اختیار کرنے پر نفع یا نقصان آخرت کی جزا و سزا جو ہے وہ مرتب ہو سکے۔ یہ ہیں احکام تشریعیہ، اور ایک احکام تکوینیہ۔ احکام تکوینیہ سے مراد مولا تعالیٰ کے وہ احکام ہیں کہ وہ بھی حکم تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان احکام کے اندر کسی شخص سے بھی حکم عدولی ممکن نہیں۔ مسلمان ہے تو وہ بھی ان احکام کا پابند، کافر ہے تو وہ بھی ان احکام کا پابند، اگر جاندار ہے وہ بھی ان احکام کا پابند، بے جان ہے وہ بھی ان احکام کا پابند، نباتات میں سے ہے وہ بھی ان احکام کا پابند، حیوانات میں سے ہے وہ بھی ان احکام کا پابند۔ الغرض خدا تعالی کی کوئی بھی مخلوق اس پابندی سے حکم عدولی نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے معدے کو، جگر کو حکم دیا غذا کے ہضم کرنے کا، غذا کے ہضم کرنے کا۔ اب ہم وہی غذا اگر کان کے اندر ڈال کے توقع رکھیں کہ ہمارے کان کا اندرونی حصہ جو ہے اس کو ہضم کرے، تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو حکم دیا دیکھنے کا، اور یہ توقع دیکھنے کی اگر ہم اپنے کان سے رکھیں تو نہیں نا۔ اور آنکھ کو جب دیکھنے کا حکم دیا تو آنکھ ضرور دیکھے گی، ضرور دیکھے گی۔ آپ آنکھ کو کھولیں تو آنکھ کو کھولنے کے بعد آپ یہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ آنکھ کھلی ہوئی ہو اور آپ دیکھیں نہیں۔ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس معاملے میں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا یا وہ لڑکی پیدا ہوئی، کوئی شخص کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اسی قسم کے تمام امور کے جن احکام کے تحت مولا تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور ان پر جزا اور سزا مرتب نہیں ہوتی، ان پر پابندی کرنے یا نہ کرنے سے کوئی جنتی یا جہنمی نہیں بنتا۔ یہ احکام جو ہے مولا تعالیٰ کے یہ ہے تکوینی احکامات، اور یہ تکوینی احکامات جو ہیں انہی کی بنا پر ہم اپنے پاؤں کے ساتھ چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاؤں کے ساتھ چلو، ہم پاؤں کے ساتھ چلتے، ہم اپنے سر کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہاتھ کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا مگر ہم اپنی ناک کے ساتھ پکڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، تکوینی احکام۔ اس نے حکم دیا اور اس حکم کی پابندی کرنے کا ہم کو جبرن قہرن ہر طرح سے پابند کر دیا کہ ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور
ان احکام کی تعمیل کے اندر مومن اور کافر دونوں برابر ہیں، کسی کا امتیاز نہیں۔ مومن اور کافر کا امتیاز اگر ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام تشریعی ہیں، شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام بندوں کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان احکام کی تعمیل کرنے یا تعمیل نہ کرنے میں امتیاز ہو سکتا ہے مومن یا کافر کا، یا جنتی جہنمی آدمی بن سکتا ہے، مگر یہ جو تکوینی احکام ہے ان کی تعمیل تو ہر حال میں بندے کو کرنی پڑتی ہے، اور ان کی تعمیل کرنے سے کوئی چارہ نہیں کہ آدمی بچ کر کچھ اور کر سکے، اور ہم اس پر مجبور ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی، کس نے؟ من فی السماوات والارض، ہر اس فرد نے جو آسمانوں میں ہے یا جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے، چارو ناچار، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے سب آسمانوں اور زمینوں کے افراد جو ہیں وہ پابند۔ یہ کون سے احکام ہیں؟ یہ احکام تکوینی، احکام تکوینی۔ اب احکام تکوینی کے اندر شیخ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر الفتوحات المکیہ کے اندر ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حیوانات کی، انسان تو انسان، تمام حیوانات کی زندگی جو ہے اس کو مولا تعالیٰ نے اپنی یاد کے ساتھ مربوط کر دیا۔ جو رب کو یاد کرے وہ زندہ، اور جو رب کی یاد کو چھوڑ دے وہ مردہ۔ عزیزم صاحبزادہ دلشاد حسین صاحب اس حدیث کو پڑھ رہے تھے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، اور اس کا جو مفہوم بیان کر رہے تھے وہ مفہوم استعارے کے رنگ میں وہ بیان کر رہے تھے، استعارے کے رنگ میں وہ بیان کر رہے تھے، تشبیہ کے انداز میں وہ بیان کر رہے تھے، اور احکام شرعیہ کی روشنی میں بیان کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس کا مفہوم احکام تکوینیہ کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو پھر یہ تشبیہ نہیں، استعارہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ مردہ۔ وہ نہیں کرتا مردہ۔ وہ کیسے؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو تنفس کا عمل، عمل تنفس، سانس لینے کا عمل، مولا تعالیٰ نے ہر ذی نفس کے اندر، ہر جاندار کے اندر جاری فرمایا ہے، جس پر اس کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ سانس آتا رہے تو زندگی باقی رہتی ہے، اور سانس بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سانس لینے کا عمل جو ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے، مثلا آپ ذرا اپنا منہ بند کر کے تو سانس تھوڑی سی ذرا آواز پیدا کر کے سانس کے اندر اس کو ذرا تھوڑی سی سختی کے ساتھ سانس اندر کھینچیں اور باہر نکالیں، اور کان کے ساتھ سنیں کہ آواز کیسی نکلتی ہے۔ یہ آواز آپ نے سنی نا، اپنے اندر بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا آواز ہے؟ یہ سانس جاری کرنے کا عمل جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے ہو۔ کیا اسم پاک ہے؟ ہو۔ اور ہو کے اندر دو حرف استعمال ہوئے، ایک ہا اور ایک واو۔ ہا جو ہے وہ بھی ہوائی ہے، اور واو جو ہے وہ بھی ہوائی ہے۔ ہا کا تعلق جو ہے وہ گلے کے نچلے حصے کے ساتھ ہے، پھیپھڑوں کے آغاز اور گلے کے اختتام کے ساتھ،
اور واؤ کا تعلق جو ہے وہ جوف دہن، یہ منہ کے درمیان کا جو خلا ہے اس کے ساتھ ہے. اور جب یہ دونوں مل کر ادا ہوتے ہیں تو ان کی ادائیگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سانس نکالنے اور سانس لینے کی صورت عطا فرما دی ہے. اب کوئی بھی شخص جب سانس لے، چاہے ذہنی طور پر، فکری طور پر وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو یا نہ یاد کر رہا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کمیونسٹ ہو، اور چاہے وہ دہریہ ہو، خدا کے وجود کا منکر ہو، جیسا بھی ہو، اس کے ذہن کی حالت اور اس کی فکر کی حالت کچھ بھی ہو، لیکن یہ جو عمل تنفس ہے، سانس لینے کا عمل، یہ مولا تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر یوں جاری کیا ہے کہ اس کا سانس اندر آئے، جب سانس اندر کھینچے تو بھی ہو کی آواز نکلے، اور سانس کو جب باہر نکالے تو بھی ہو کی آواز نکلے، ایک بار الٹی ایک بار سیدھی. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس میں ہو کا ذکر جو ہے یہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے سانس لینے کی کیفیت کے اندر. جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عمل جو ہے یہ جاری رہتا ہے اس وقت تک سانس جاری رہتا ہے، اور سانس کا جاری رہنا اس ذکر کے جاری رہنے کی علامت اور اس کی نشانی ہوتی ہے. اور جب یہ ذکر بند ہو جائے تو سانس بند ہو جاتا ہے، اور جب سانس بند ہو جائے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ حضرات گرامی قدر یہ تکوینی حکمت ہے اس بات کی جو میں عرض کر رہا تھا، جس کی دنیا کی ہر چیز پابند کر دی گئی ہے فکری اور ذہنی طور پر، چاہے وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، لیکن جبرن قرآن طوعن کرہن جبرن قہرن ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کروانا جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیا ہے کہ اس کے اوپر ہندو ہے وہ بھی عمل کرے، سکھ ہے وہ بھی عمل کرے، عیسائی ہے وہ بھی عمل کرے، یہودی ہے وہ بھی اسی کے اوپر عمل کرے، مسلمان ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے. الغرض جو اس کے اوپر عامل رہے گا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر وہ زندہ رہے گا تکوینی طور پر، اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ تکوینی طور پر مردہ ہوگا. تو یہ اس حدیث پاک کا تکوینی مفہوم ہوا جو میں ابھی جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور ان کی اس توجہ دلانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان اور حیوان کی زندگی جو ہے اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر ہے، اللہ کی یاد کے اوپر ہے، خواہ پھر وہ شعوری ہو یا غیر شعوری ہو. جب تک یہ ذکر تکوینی طور پر اس کے بدن کے اندر جاری رہے گا اس وقت تک آدمی زندہ رہے گا، اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو آدمی کی موت واقع ہو جائے گی. یہ تو اس کی تکوینی حکمت ہے. اور تشریحی حکمت اس کی وہی ہے جس کی طرف عزیزم سعدارہ صاحب نے ابتدا کے اندر اشارہ کیا تھا کہ انسان کا وجود مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک کا نام ہے روح اور دوسری کا نام ہے جسم. جسم کو مٹی سے بنایا، روح کو نور سے بنایا. جسم کو نیچے سے پیدا کیا، روح کو اوپر سے بھیجا. مٹی سے بنایا جسم کو تو جسم کی تمام ضرورتیں بھی مٹی کے ذریعے پیدا فرمائیں. جسم کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سردی گرمی سے تحفظ اور ایسی چیزیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر میں سے پیدا کر دی. اور روح جو ہے وہ ہے عالم بالا کی چیز، عالم بالا سے مولا تعالیٰ نے بھیجی ہے. لہذا اس کے تمام تقاضے، اس کی تمام ضرورتیں، اس کی فلاح اور بہبود کے تمام تر سامان جو ہیں ان کا تعلق اوپر کے جہان کے ساتھ. اور مصیبت یہ ہے کہ دنیا والے صرف اور صرف اپنے جسم کی بہبود کے اوپر توجہ دیتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم نظر آتا ہے اور روح نظر نہیں آتی. حالانکہ مولا تعالیٰ نے بار بار متنبہ کیا اس معاملے کے اوپر، اور یہی مقصد ہے دین اسلام کو بھیجنے کا.
یہی مقصد ہے قرآن کو بھیجنے کا، اور یہی مقصد ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا، کہ وہ اس بات کی طرف آدمی کو متوجہ کرتے رہیں۔ تو ہم جسم کے تقاضے تو پورے کرتے ہیں اور جسم کو پوری طرح تنومند اور صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روح کے تقاضوں کو پورا کرنا تو درکنار، اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں۔ لہذا نتیجہ اس کا صاف ظاہر ہے کہ ہماری جیسے کہ جسم کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے دیر تک، جسم کو سردی گرمی سے بچاؤ کا سامان ہم نہ کریں تو ہمارا جسم بے چین ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ جسم بے چین ہو جاتا ہے نا؟ تو جب جسم بے چین ہو جاتا ہے، جب اس کی طرف سے ہم پہلو تہی کریں اس کے حقوق ادا کرنے سے، تو اسی طرح جب روح کے تقاضے پورے کرنے سے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے، اس کی فلاح و نجاح اور بہبود جو ہے اس کے سامان اس کو مہیا کرنے سے ہم پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، تو ہماری روح جو ہے وہ بھی مضطرب اور بے چین ہو جاتی ہے۔ اور اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے جس کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے، وہ یہ کہ دل میں اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دل بھی دو طرح کا ہے۔ ایک دل ہے گوشت پوست کا لوتھڑا، خون کا بنا ہوا، ایک یہ دل ہے، اور ایک وہ قلب ہے، وہ دل ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، مگر وہ حصہ جسم کا نہیں بلکہ وہ روح کا حصہ۔ ایک ہے جسمانی دل اور ایک ہے روحانی دل، اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک ہے جسمانی دل اور ایک ہے روحانی دل۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اضطراب ہمیں جسمانی دل میں محسوس ہو تو بھی ہم مضطرب ہو جاتی ہیں، اور جب اضطراب ہمارے روحانی دل کے اندر ہو تو بھی ہم بے چین ہو جاتی ہیں، پر ہم توجہ جس طرح سے کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر پاتے، لہذا خلط مبحث کی صورت بن جاتی ہے، اور ہم یہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ اضطراب روح کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ اضطراب دل کی طرف سے آ رہا ہے وہ اضطراب قلب ہے، وہ اضطراب قلب ہی، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے اپنی غفلت کی وجہ سے۔ جو راہیں اور جو طریقے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اور ان کے جو کتاب ہدایت ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، آسمانی کتابیں، اللہ کی وحی، جس کی آخری شکل جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے، اس میں ہم دیکھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اس بے توجہی کی بنا پر خلط مبحث ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اضطراب ہمارے قلب جسمانی میں ہے یا قلب روحانی میں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا اضطراب ہوا تو کوئی تو ہے وہ گولی کھا لیتا، گولی کھانے سے دل کا اضطراب دور ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ ایک دم بے ہوشی سی ہو گئی، نیند آ گئی، چند گھنٹوں کے بعد وہ اضطراب پہلے سے بڑھ کر ایکشن بھی ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد ری ایکشن کی باری آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ شراب پینے سے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، کوئی اور ذریعہ، کچھ اور ذریعہ، کوئی جائز کوئی ناجائز، کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، وہ اس کے دل کو چیک کرتا۔ بڑی بڑی قیمتی مشینیں آج کل آ چکی ہیں دل کو چیک اپ کرنے کے لیے، اور کتنی بار آپ حضرات نے یہ مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ دل کے اسپیشلسٹ ماہرین چیک کرتے ہیں، اور چیک اپ کرنے کے بعد وہ رپورٹ یہ جاری کرتے ہیں کہ دل کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن بندہ ہے کہ بے چینی سے جان نکل رہی ہے اس کی۔ ایسے مریضوں کی کمی نہیں ہے، ایسے مریض بکثرت دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں کہ تکلیف قلب میں ہی ہے، لیکن اس قلب میں نہیں جو قلب جسمانی ہے، بلکہ اس قلب میں ہے جو قلب روحانی ہے۔ اور تکلیف قلب روحانی میں، اور علاج کرانے کے لیے ہم چلے گئے ہم قلب جسمانی کے ڈاکٹر کے پاس، حالانکہ جب قلب جسمانی بیمار ہو تو پھر ہم فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اور یہ قاعدے کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح جب قلب روحانی بیمار ہو تو ماہر روحانیات کے پاس ہمیں جانا چاہیے، اس وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے ہمیں اس کا مطالعہ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہیے، مگر ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ کیا کیا جائے؟ مصیبت ہمارے لیے یہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، وجہ اس کی یہ ہے
کہ قلب روحانی جب روح کمزور ہو جاتی ہے اس پر توجہ نہ دینے سے، اس کے تقاضے پورا نہ کرنے سے، تو لازمی چیز ہے جیسے آپ اپنے بدن کو بھوک اور پیاس دیں تو بدنی قلب جو ہے وہ مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب روح کے تقاضے پورے نہ کریں تو روح کے تقاضے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں روحانی قلب جو ہے وہ بھی مضطرب ہو جاتا ہے، وہ بھی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب روحانی تقاضے ایسی حالت کے اندر پورا کرنے کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا جو قلب روحانی ہے وہ ہمیں مطمئن ہوتا نظر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ روح جو ہے وہ عالم بالا کی چیز ہے۔ روح کہاں کی چیز ہے بولو؟ عالم بالا روح کا وطن ہے۔ عالم بالا کیا ہے؟ روح کا وطن ہے۔ جیسے ظاہری طور پر پاکستان آپ کا وطن ہے، اگر پاکستان سے کوئی آدمی نیا آئے یہاں آ کے سیٹ اپ ہو تو یہاں آنے کے بعد اس کو پھر پریشانی ہوتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، وہاں کے تعلقات جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور جب وہ یاد آتے ہیں تو آدمی بسا اوقات رونا بھی شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس پریشانی کی حالت میں اچانک توجہ اس پریشانی کی حالت میں اچانک جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، توجہ ٹیلی فون کی طرف ہوئی، بھاگے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، اور جب کان کے ساتھ لگایا تو ٹیلی فون کے ذریعے سے آواز کون سی آئی؟ پاکستان کے اندر سے کسی عزیز کی بیوی کی آواز آ گئی، بچے کی آواز آ گئی، بیٹی کی آواز آ گئی، ماں کی آ گئی، باپ کی آ گئی، بہن کی آ گئی، بھائی کی آ گئی۔ تو اب بتاؤ اضطراب ایک دم دور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور دل کو اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کانٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں کانٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہوتا ہے نا؟ اطمینان نصیب ہوتا ہے، فوراً اطمینان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی آدمی پردیس میں ہو اور اس کے دیش سے جب اس کا کانٹیکٹ ہو تو اس کے لیے وہ باعث اطمینان ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کی روح آپ کے اس جسمانی قفس عنصری کے اندر یہ ایک آسمانی پردیسی مسافر کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی روح، اور جب پردیسی مسافر کی حیثیت رکھتی ہے تو جو ہی اس کے اندر اس کے حقوق تلفی کی گئی اور حقوق تلفی کے نتیجے میں یہ بے چین ہو گئی، اپنے دیش سے بھی دور ہو کر بے چین ہو گئی، اپنے حقوق کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی بے چین ہو گئی، اپنی خوراک سے دور رکھنے کی وجہ سے بھی یہ بے چین ہو گئی، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کیا تو اس روح کا تعلق جو ہے یہ عالم بالا کے ساتھ اس طرح ہوا کہ عالم بالا کی کسی چیز کی آواز اس کو سنائی دی۔ عالم بالا کے ساتھ اس کا جو ہی کانٹیکٹ ہوا روح حشاش بشاش ہو گئی، روح خوش ہو گئی، گویا کہ روح کے روحانی چہرے کے اوپر مسرت کی لہریں دوڑ گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ روح کے اندر بالیدگی آنا شروع ہو گئی، روح کے اندر فلاح اور بہبود پیدا ہونے شروع ہو گئی، روح نے ترقی حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے میرے دوستو اگر روح کے تقاضے ہم پورے نہ کریں، اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ تعالی کی یاد، اللہ تعالی کی یاد جو ہے یہی روح کی غذا ہے، اور یہ روح کے گویا وطن کی یہ چیز ہے، اور روح کے وطن کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد کرنے سے ہماری روح کا اضطراب دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی یاد نہ کرنے سے ہماری روح کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ مولا تعالی مجھے اور آپ سب کو ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طرح سمجھنے کے بعد ان سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔